آج کا ہمارا موضوع ہے مطلع۔ مطلع ادبی اصطلاح ہے، ادب میں سب سے پہلے مطلع آتا ہے۔ مطلع کے لغوی معنی ہوتے ہیں طلوع ہونے یا ظاہر ہونے یا نکلنے کی جگہ سے۔ مطلب جس وقت سورج نکل رہا ہے اسے بھی ہم کہتے ہیں کہ طلوع ہو رہا ہے، اسے کہتے ہیں مطلع ظاہر ہونا۔ کیونکہ یہاں سے مطلع سے غزل یا قصیدہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس شعر کو مطلع کہا جاتا ہے کہ یہاں سے آپ کی غزل کی شروعیات ہیں۔ لغوی مفہوم جو ویسے انڈر لائن کر رہا ہوں، لغوی مفہوم جسے ہم اردو میں لغت اور انگلش میں ڈکشنری کا نام دیتے ہیں، یعنی اس کے وہ معنی جو لغت میں ڈکشنری میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس کی تعریف ہوتی ہے جسے ہم اصطلاحی مفہوم کہتے ہیں۔ اصطلاح میں مطلع سے مراد کسی غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں یا کم از کم ہم قافیہ ضرور ہوں۔ یہاں پہ اس تعریف میں ہم نے دو چیزیں نوٹ کی ہیں، ایک غزل اور دوسرا قصیدہ۔ دوسری چیز ہم قافیہ و ہم ردیف ہونا یا کم از کم ہم قافیہ ہونا۔ یاد رکھیں کہ نظم چاہے وہ حمد ہے، مثنوی ہے، مرثیہ ہے یا کوئی بھی نظم ہے، اس کا پہلا شعر ہے وہ پہلا شعر ہی کہلائے گا، وہ مطلع نہیں ہوگا۔ مطلع کی جو ٹرم ہے یا کنڈیشن یا اصطلاح ہے وہ صرف غزل یا قصیدے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہم قافیہ ہوگا اور ہم ردیف، ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں یا کم از کم ہم قافیہ ضرور ہوں۔ دوسری چیز مطلع کے لیے جو اہم چیز ہے وہ قافیہ ہونا ضروری ہے، نہ کہ ردیف۔ مثلا اگر کسی شعر میں ردیف نہ بھی آئے اور صرف قافیہ استعمال ہو رہا ہو تو اسے ہم مطلع ہی کہیں گے۔ دوبارہ یہ چیز رپیٹ کر رہا ہوں کہ مطلع کے لغوی معنی ہیں جو طلوع ہونے، نکلنے، ظاہر ہونے کی جگہ کے ہیں۔ اصطلاح میں اصطلاحی مفہومی اصطلاح میں مطلع سے مراد غزل یا قصیدے کا پہلا شعر مطلع ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط کہ ہم قافیہ ہو اور ہم ردیف ہو۔ لیکن اگر ردیف اس میں نہ آ رہی ہو، صرف ہم قافیہ ہو، تب بھی اس شعر کو مطلع کہیں گے۔ اوکے، اس کی مثال احمد فراز کا شعر ہے، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ دوسرا شعر بھی آپ کے سامنے موجود ہے، میرا وجود وہاں ہم کلام شاید، شعور زیست کا پہلا سلام شاید۔ اب اس میں ہم نے مطلع کا یہ دونوں میں سے آپ دیکھیں، بھر کے دیکھتے ہیں اور ٹھہر کے دیکھتے ہیں، یہ دونوں قافیہ اور ردیف ہیں، اور یہاں پہ ہم کلام شاید اور سلام شاید۔ تو یہاں سے غزل شروع ہو رہی ہے، دونوں مصرے آپ دیکھیں، پہلے شعر کی بھی اور دوسرے کی بھی، یہ ہم قافیہ بھی ہیں اور ہم ردیف بھی ہیں، دونوں میں قافیہ بھی استعمال ہوا ہے اور دونوں میں ردیف بھی آئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسے یہ نوٹس میں قافیہ میں یاد رکھ لیں، سوری مطلع میں، کہ اگر پہلا شعر ہم قافیہ و ہم ردیف نہ ہو، یعنی اس میں قافیہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف نہ ہوں، یعنی پہلا مصرع کوئی اور ہو اس میں قافیہ ردیف نہ آ رہا ہو اور دوسرے مصرے میں قافیہ ردیف موجود ہو، تو اسے ہم مطلع نہیں کہیں گے بلکہ غزل کا پہلا شعر کہیں گے۔ اور یہی حال قصیدے کا ہے، قصیدے کا بھی اسی طرح پہلا شعر جس کے مصرے ہم قافیہ، پہلا مصرع ہم قافیہ ہم ردیف نہ ہو، یعنی پہلا شعر ہم قافیہ ہم ردیف نہیں ہوگا تو اسے ہم مطلع نہیں کہیں گے بلکہ صرف غزل کا یا قصیدے کا پہلا شعر ہی کہیں گے۔